حضرات جہاں رہتے ہیں اپنی خصوصیات کو باقی رکھتے ہیں، یہ چیز معمولی نہیں ہے۔ اس سے انسانوں کی تاریخ بدلتی ہے۔ اگر انسان اپنی تشخصات کو اور اپنی خصوصیتوں کو اور اپنی تہذیب و ثقافت کو مٹا دے تو دنیا کے تاریخ سے اس قوم کی گویا کہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کسی نام سے تو موجود رہتی ہے، اس کا وجود رہتا ہے، لیکن یہ کہ کسی زندہ قوم کی حیثیت سے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی چیز ہے کہ ہم مسلمان جہاں رہیں ہمارے اوپر علامتیں بھی ایسی ہوں کہ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ ہاں ایک مسلمان ہے، ان کا ایک مخصوص لباس ہے، ان کی مخصوص زبان ہے، ان کی مخصوص ایک تہذیب ہے۔ یہ نہیں، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں گئے وہاں اس رنگ میں ایسے مل جائیں یا اس رنگ میں اپنے آپ کو اس طرح سے رنگ دیں کہ کوئی فرق معلوم نہ ہو، نہ کسی قومیت کا فرق معلوم ہو، نہ کسی تہذیب کا فرق معلوم ہو۔ تو بہرحال اس وقت مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، جیسا کہ میری عبد المتین صاحب نے تعارف میں کہا، جامعہ کی خدمت الحمدللہ 22-23 سال سے میں آپ کے یہاں کر رہا ہوں، اور ایک زمانے سے خواہش تھی اور ہمارے بعض شاگردوں کو بھی خواہش تھی کہ کبھی آپ آئیں ہم لوگوں کی موجودگی میں اور ایک سفر آپ کا ہو باہر کا۔ تو اسی سلسلے میں میرا یہ سفر ہوا ہے۔ میں پہلے مسقط گیا، تقریباً 14-15 دن وہاں رہنے کا موقع ملا۔ وہاں بھی وہاں کے لوگوں سے باتیں کرنے کا موقع ہوا، اتفاق ہوا، اور ہم لوگوں کے اعزاز میں وہاں کے لوگوں نے بھی جلسہ کیا تھا۔ آج آپ حضرات نے بھی اس اعزاز سے نوازا، اس لیے ہم آپ کے مشکور ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے ہم کو اس قابل سمجھا کہ جس کے اعزاز میں جلسہ منعقد کیا۔ میں نے بھی آپ کے سامنے ویسے ایک بات میں آپ سے اور عرض کر دوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں مسقط میں جب جانا ہوا تو وہاں پر بھی مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ بات ذہن میں آتی ہے کہ بھائی جامعہ سے آئے ہوئے ہیں، کوئی مقصد ہوگا، تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں، اس لیے میں بات صاف کر دوں کہ میں اس وقت جامعہ اسلامیہ کے کسی کام سے نہیں آیا ہوں، کہ کوئی وصولی یا چندہ وغیرہ یہ کوئی مقصد میرا نہیں ہے۔ محض ایک زیارت اور ایک سیر مقصد تھا، اور اسی کے تحت میرا یہ سفر ہوا ہے۔ اب میں اپنے اس بات کی طرف آتا ہوں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ شخص ہے جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اور آخرت کا اس نے عمل کیا، وعمل لما بعد الموت۔ دنیا ختم ہو جانے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے اور ابدالآباد کی زندگی ہے، اس کے لیے اس نے کچھ توشہ تیار کیا۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله الامانی۔ عاجز، بے بس اور مجبور وہ شخص ہے کہ جو اپنے خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت ساری امیدیں وابستہ رکھیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ ہم مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جو جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالیٰ بہت کریم ہیں، غفور ہیں، رحیم ہیں، بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، ستار و غفار ہیں، لیکن دنیا کے معاملے پہ آپ اس کو قیاس کیوں نہیں کرتے؟ بالکل صحیح اپنی جگہ پر، اللہ تعالیٰ بالکل غفور ہیں، رحیم ہیں، ستار و غفار ہیں، بہت بخشنے والے ہیں، لیکن وہاں بھی اصول ہے، ضابطہ ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو آپ کوئی گھر بنانا چاہتے ہیں، اس کا نقشہ تیار کریں گے، بہترین سے بہتر انجینئر کا انتخاب کریں گے اور
اگر آپ کا پلان جو ہے 5 لاکھ کا ہے تو 10 لاکھ اپنے پاس رکھیں گے تب وہ پلان آپ بنوائیں گے. تو دنیا کے معاملے تمہارا یہ ذہن کام کرتا ہے کہ مکان بنانا ہے تو اس کے تخمینے سے اور کہیں زیادہ ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہونا چاہیے. لیکن آخرت کے معاملے میں وتمنا علی اللہ الامانی، بس اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. کچھ دنیا میں کرنے کی ضرورت نہیں، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ حج کرنے کی ضرورت ہے، سب معاف. بس اللہ تعالیٰ کے رحیمی اور کریمی اور اس کی ستاری پر جو ہے بھروسہ کیے ہوئے ہیں. میرے بزرگوں دوستوں، ایسا کام نہیں چلے گا. دنیا میں بغیر محنت کے جب کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی تو جنت بھی اتنی سستی نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں دنیا کے اندر اور آخرت کے لیے کوئی توشہ نہ تیار کریں اور پھر امیدیں وابستہ رکھیں اور یہ کہتے رہیں کہ بس اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، بلا ٹکٹ چلے جائیں گے. نہیں، ٹکٹ لینے پڑے گے. بغیر ٹکٹ کے تو آپ دنیا کے کوئی کام نہیں کر سکتے. مجھے تو تجربہ ہوا، پہلی مرتبہ میرا سفر یہ تھا آپ کا گلف کا. اب تک میں نے ہندوستان سے باہر کا میرا کوئی سفر نہیں ہوا تھا. وہ ہوائی اڈے پر پہنچنے کے بعد وہ جو قانونی پیچیدگیوں سے گزرنا پڑتا ہے، وہاں سے اس منظر کو دیکھنے کے بعد اور وہاں سے گزرنے کے بعد تو صاف احساس ہوا کہ یہ دنیا کا جب یہ منظر ہے کہ یہاں پہ اتنی پیچیدگیاں اتنی دشواریاں پیش آتی ہیں، ذرا سا کہیں غلطی اگر ہو گیا تو فوراً رد کر دیا جاتا ہے. نام آپ کا بالکل صحیح ہے، تلفظ بالکل آپ صحیح بتلا رہے ہیں، اسپیلنگ میں ذرا سا غلط ہو جاتا ہے، رد کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو دنیا کا تو معاملہ یہ ہے. مجھے بڑی عبرت ہوئی اس سے. بمبئی کے جب ہوائی اڈے پر امیگریشن لائن میں جب لگا اور وہاں سے جو پیچیدگیاں شروع ہوئی تو اس سے مجھے آخرت کا ایک منظر سامنے آنے لگا کہ یہ دنیا کے اندر جب ایک منزل سے گزرنے کے لیے اتنی دشواریاں پیش آتی ہیں تو کیا آخرت کا منظر جس کا کہ نقشہ قرآن پاک نے کھینچا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نقشہ جو کھینچا ہے، وہ ایسے ان دشواریوں سے گزرنے کے بعد ہی اندازہ ہوتا ہے اس کا، اور صحیح گویا کہ اندازہ اس کا ہوا کہ آخرت کا منظر کیا ہوگا. جب قدم قدم پر پوچھ گچھ ہوگی اور قدم قدم پر حساب لیا جائے گا اور پوری زندگی کا حساب، ذرے ذرے کا حساب، ایک بات بھی وہاں چھپی ہوئی نہیں ہوگی. بالکل ریکارڈ کی طرح سے، جس طرح سے ٹیپ ریکارڈ ہوتا ہے ساری چیزوں کو محفوظ کر لیتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ریکارڈ جو ہے بالکل تیار ہو رہا ہے. ایک چیز بھی آپ کی کوئی چھپی ہوئی نہیں رہے گی. ایک عمل بھی اگر آپ نے اچھا کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے دفتر میں موجود ہوگا. خدا نہ خواستہ کسی وقت میں کوئی برائی سرزد ہو گئی ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دفتر میں موجود ہوگا. تو میرے بزرگوں دوستو، یہ میں نے جو حدیث پڑھی وہ ہمیں اسی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر آخرت کو ہم نہ بھولیں، آخرت کی تیاری سے اپنے آپ کو غافل نہ رکھیں. یہ نہ سمجھیں کہ سب کچھ یہی ہے اور یہاں پر آنے کے بعد پھر جو کچھ ہم کو کر لینا یہیں پہ کر لینا ہے، اس کے بعد کوئی دنیا آنے والی نہیں ہے. نہیں، اصل دنیا تو ہماری موت کے بعد آنے والی ہوگی اور وہی اصل زندگی ہے جو دوسری زندگی کہلاتی ہے اور آخرت کی زندگی کہلاتی ہے. تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. آج اور ہم اس دنیا کے اندر اس ترقی کے دور میں رہتے ہیں اور ہمارے سامنے عقل کے نہ جانے کیا کیا معیار ہوں گے اور ہیں، سمجھتے ہیں اگر کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم ہو جاتا ہے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت عقل مند، بہت بڑا دانشور. کسی ملک کا صدر ہو گیا، ہم اور آپ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ فلاں ملک کا صدر ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ بیوقوف نہیں ہوگا، عقل مند ہی ہوگا، اس لیے کہ عقل مند ہی کو بڑی سیٹ دی جاتی ہے. تو یہ معیار ہمارے سامنے ہے. کوئی بہت بڑا دولت مند ہے، بہت بڑا کاروباری آدمی ہے تو بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی میں عقل ہے، اس کو ہوشیاری ہے، دانش مندی ہے، اس کی وجہ سے وہ اس طرح سے کمائی کر رہا ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے عقل کی 2 تقسیمیں کی ہیں. ایک عقل ہوتا ہے عقل معاد اور ایک عقل ہوتی ہے عقل معاش. تو یقیناً جو دنیا کے اندر کسی حیثیت سے بڑھے ہوئے ہیں وہ بیوقوف و بدھو نہیں ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے عقل دی ہے
اور اسی عقل اور اسی دانائی کے اعتبار سے وہ دنیا کے اندر اپنی عقل کو صرف کرتے ہیں اور اپنی عقل کو لگاتے ہیں، اس سے دنیا ان کو حاصل ہوتی ہے۔ شریعت نے اس عقل سے بالکل بحث نہیں کی، اس کو یہیں پہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے اعتبار سے، اپنی مصلحت کے اعتبار سے اس کو عقل دی اور دنیا کا میدان جو ہے اس کے سامنے رکھ دیا کہ یہ تمہارے سامنے دنیا ہے، اب اپنی عقل، اپنی دانائی اور دانشوری کے اعتبار سے دنیا کے اندر جہاں تک تم جا سکو جاؤ، کوئی روک نہیں، کوئی لگام نہیں لگایا۔ البتہ کچھ حد بندیاں کر دی کہ بھائی اس طرح سے دنیا کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ، طریقہ تمہارا حلال ہو، اور یہ کہ تم بہت بڑے دولت مند ہو جاؤ تو اب یہ نہ سمجھو کہ اب ہم اس کے مالک ہیں اور اب ہم جیسا چاہیں خرچ کریں، نہیں، اس کا بھی اصول و ضابطہ متعین کر دیا کہ اس کو خرچ کرو، صحیح طریقے سے خرچ ہو، صحیح طریقے سے کماؤ، صحیح طریقے سے خرچ کرو۔ اب اس کے بعد تو کوئی حد نہیں کہ دنیا میں آپ کہاں چلے جاؤ، ساری دنیا کے اب مالک ہی ہو جائے۔ شریعت اس پر کبھی کوئی وہ قید و بند اور کوئی حد بندی نہیں لگاتی، آپ پوری دنیا آپ کو حاصل ہو جائے، حاصل کر لیجیے، کوئی جائے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، تو یہی ہے کہ عقل دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عقل معاد ہے، عقل معاش ہے۔ تو عقل معاش میں جو لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے یقیناً عقل مند ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن شریعت جو ہے اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتی ہے اور اس سے بحث نہیں کرتی، اس لیے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر چیز کی حیثیت سے پیش کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر دنیا کی کوئی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوئے اگر ہوتی ہے دنیا کی کوئی قیمت آخرت کے مقابلے میں، تو ہم کسی کافر کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں دیتے کہ وہ ایک قطرہ پانی پی کر اس دنیا کے اندر زندہ رہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی قیمت رکھی ہی نہیں ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے سامنے اس کی قیمت جو ہے بہت بڑی ہے، اس لیے کہ آخرت ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اگر آخرت ہمارے سامنے ہوتی اور اگر اللہ تعالیٰ کسی بھی ایک بندے خدا کو جنت کا ایک منظر دکھلا دیتے کہ وہاں پہ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں اور کس قسم کے اعزازات سے اللہ تعالیٰ ہم کو نوازنے والے ہیں، وہ جنت کہ جس کے بارے میں جو اس کی نعمتوں کا نہ کوئی کبھی سنا ہوگا، نہ آنکھوں دیکھا ہوگا، نہ کبھی کسی زبان نے اس کا لذت چکھا ہوگا، ایسی نعمت۔ لیکن چونکہ یہ سنی سنائی بات ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام جب تک دنیا میں تشریف لاتے رہے سبوں نے اس کی خبر دی ہے اور دیتے رہے ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ ہمارے سامنے نہیں وہ چیز، جو چیز سامنے نہیں ہوتی ہے تو اس پر یقین کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں تو یہ کمال ہم خاص طور سے اس امت محمدیہ کا یہ بہت بڑا کمال ہے، اس کو ایک بہت بڑا اعزاز دیا گیا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بلکہ عقیدے کا تو کہنا چاہیے کہ سارا دار و مدار ہی اندیکھی چیزوں پر ہے۔ جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں۔ دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم اوپر ایمان لائے ہیں، ایمان لا چکے ہیں۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے لیکن ایمان لاتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اتنی ساری کتابیں آسمانی نازل کی، جو کچھ تو علم میں آئی ہے، بہت سی کتابوں کا علم بھی نہیں ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ انبیاء کرام کا ایک سلسلہ لامتناہی سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، ان سب کو پر ہم ایمان لاتے ہیں اور سب کو رسول برحق سمجھتے ہیں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، ہمارا تو سارا معاملہ ہی اندیکھی چیزوں پر ہے، جس کو نہ ہم نے دیکھا ہے، بس سنا ہے اور سنی چیزوں پر ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یہیں سے وہ اس مسئلے کو چھوڑ دیا کہ ہم تو چونکہ آخرت کے اصل زندگی ہم آخرت کو سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اس کو ترجیح دیں گے، اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عقل مند وہ شخص ہے کہ جو اپنی ذات کو پہچان لے، اس کو کس لیے اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، کس لیے وہ اس دنیا میں آیا ہے، آیا یہی دنیا اس کے سامنے ہے یا کوئی اور زندگی اس کے سامنے ہونے والی ہے، اور وہ خود مختار ہے یا کہ کسی قانون اور کسی ضابطے کا وہ پابند ہے۔ یہ سب سے پہلی بات کہ القیس من دان نفسہ، جو اپنی ذات کو پہچان لے، وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اور شریعت کی زبان میں ایسے شخص کو قرار دیا گیا ہے کہ جو اپنی ذات کو پہچان لے اور دنیا کو ایک عارضی چیز سمجھے، آخرت کو اصل مقام سمجھے، اور وعمل لما بعد الموت، اور صرف یہی نہیں کہ عاجز کی طرح سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، کچھ کام نہیں کرے دین کا، بلکہ دین کا سب کام کرتا رہے، آخرت کا توشہ تیار کرتا رہے۔ آخرت میں ہم کو جانا ہے تو یہاں سے توشہ لے کر جانا پڑے گا۔ اگر یہاں پر ہم نے اس کی تیاری نہیں کی اور آخرت کا توشہ ہمارے پاس نہیں ہوگا تو پھر وہی ہوگا کہ جس سے دوسرے لفظوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے مفلس ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے کہ جانتے ہیں کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو،
رہنے کے لیے مکان نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، کھانے کے لیے گھر میں سامان نہ ہو، بالکل فاقہ مشت ہو، ایسے شخص کو مفلس کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں، مفلس ایسا شخص ہے کہ جو قیامت کے دن آئے نہ اس کے پاس نماز ہو، نہ اس کے پاس روزہ ہو، نہ اس کے پاس حج ہو، نہ اس کے پاس زکوٰۃ ہو، سارے اعمال سے ایسا جو شخص خالی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مفلس ہوگا۔ جس اعتبار سے اعمال خیر سے وہ کم ہوگا اور خالی ہوگا، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص مفلس ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، اللہ نے ہم کو بہت اچھا موقع دیا ہے، اس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، آخرت کا ہم کو توشہ تیار کرنا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں اور صرف تمناؤں پر اپنی زندگی گزارتے رہیں اور اس کے بعد ہماری آنکھ بند ہو جائے اور اس کے بعد جب قبر کی منزل شروع ہو جائے، بلکہ اس سے پہلے سکرات کی منزل جب شروع ہو جائے اس وقت ہم کو ہوش آئے اور ہم یہ سوچیں اور کہیں کہ اللہ ہم کو دوبارہ موقع دے دے، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، دوبارہ ہم کو اس دنیا کے اندر بھیج دے اور موقع دے دے، اچھا کام کر کے آئیں گے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، وہ آخری وقت ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی موقع نہیں ہوتا، بالکل آخری منزل ہوتی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے، اور اس کو اگر ہم قیمتی بنانا چاہیں اور اپنے آپ کو باقیمت بنانا چاہیں تو یہی وقت ہے اور یہی موقع ہے۔ ہم اپنے آپ کو قیمتی بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو ضائع بھی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ آج اس دور میں قدم قدم پر ایسی چیزیں سامنے ہمارے آ رہی ہیں کہ ذرا سی اگر غفلت ہو جائے اور ذرا بھی ہماری توجہ نہ ہو اور علماء کرام سے ہمارا رابطہ نہ ہو اور ان سے مسائل پوچھتے نہ رہیں اور ان سے دین کی باتوں کو سمجھتے نہ رہیں، تو ایسی چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی، بالکل غیر شعوری طور پر، غیر محسوس طریقے سے ایسی چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں اور آ رہی ہیں کہ جس کو ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں یہ تو معمولی چیزیں، کیا ہے یہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ چھوٹی سی چیز ہے۔ نہیں میرے بزرگوں دوستوں، یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ جس طرح سے پیسہ مل کر روپیہ بن جاتا ہے، روپے سے پھر اس کے بعد آگے کے عدد شروع ہو جاتے ہیں، دولت کا انبار اسی طرح جمع ہوتا ہے، پیسہ ہی سے تو شروع ہوتا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، یہ کوتاہیاں اور غلطیاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور اگر ان پر توجہ نہ دی جائے اور ان پر روک نہ لگایا جائے تو وہی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہو کر بڑی ہو جاتی ہیں۔ اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ صغائر جو ہوتے ہیں اگر ان کا ارتکاب کیا جاتا رہے اور ان سے رکے نہیں آدمی تو یہی چھوٹے چھوٹے گناہ پھر صغیرہ گناہ بن جاتے ہیں، اور صغیرہ گناہوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک آدمی توبہ نہ کر لے اس وقت کو معاف نہیں ہوتے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے اور اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جہاں بھی ہم رہیں مسلمان بن کر رہیں، اور جہاں بھی جائیں ہم اسلام کی دعوت پیش کرتے رہیں۔ ہم کو کسی دوسرے سے کسی چیز کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان اس لیے نہیں دنیا کے اندر بھیجا گیا تھا کہ اس کے دین میں نعوذ باللہ کچھ کمی ہے اور وہ گویا کہ اس کے کسی شعبہ حیات میں، زندگی کے کسی شعبے میں کے اندر کوئی کمی ہے، اس کو کہیں سے کچھ لینا ہے، یہ بالکل نہیں۔ جیسے کہ مولانا مختار احمد صاحب نے فرمایا اور آیت آپ کے سامنے پڑھی پیش کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے تو دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جو شریعتیں آتی رہیں اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام آتے رہے، ان کا جو ہے دائرہ محدود ہوتا تھا، مخصوص قوم کے لیے آتے تھے اور مخصوص مسائل ان کے سامنے ہوتے تھے، انہیں مسائل کی وہ تبلیغ کرتے تھے، اور بہت زیادہ احکامات بھی ان کے نہیں دیے جاتے تھے، اس لیے کہ معاملہ بالکل محدود ہوتا تھا۔ لیکن یہ اسلام جب آیا تو چونکہ اس اسلام کو پوری دنیا کا گویا کہ اس کو جو ہے مذہب بنا کر بھیجا گیا۔ یہ کسی ایک قوم کا مذہب نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کے لیے اس کتاب کو، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا۔ اب اسی بھی نجات ہے، جو اس کو مانتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، وہی ناجی ہوگا، اسی کی نجات ہوگی، اور جس پر عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جو آدمی اس کو چھوڑے گا، جو قوم اس کو چھوڑے گا، فرد کی حیثیت سے، قوم کی حیثیت سے، امت کی حیثیت سے، جو آدمی جس قدر اس سے اپنے آپ کو بچائے گا، وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے جتنا عمل اچھا سے اچھا کر لے۔ اگر وہ مسلمان نہیں، اس نے اسلام توحید کا اقرار نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا پر اس کا ایمان نہیں ہے، قرآن کو آسمانی کتاب ہونے کے اعتبار سے اس پر ایمان نہیں ہے، تو دنیا کے اندر چاہے جتنا عمل کر لے، ساری دنیا کے اور اس کی جتنی دولت اس کے پاس حاصل ہے، ساری دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اپنے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، تو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں۔ لیکن ساری قیمت پیدا ہو جاتی ہے اقرار توحید کے بعد۔ توحید کا جب ہم نے اقرار کر لیا، یہ مان لیا کہ بس خدا ہی
ایک ذات ہے جو خدا کہلانے کے قابل ہے، جو قادر مطلق ہے اور جو معبود ہے، جس کے سامنے سجدہ کیا جا سکتا ہے اور اپنی گردن کو اس کے سامنے جھکایا جا سکتا ہے، اپنی پیشانی کو اس کے سامنے رگڑا جا سکتا ہے۔ وہ بس ایک ہی ذات ہے اور وہ خدا کی ذات ہے۔ جب ہم نے اس بات کو اقرار کر لیا، اس کو مان لیا، تب ہمارے اندر قیمت پیدا ہو جاتی ہے، ہم باقیمت ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک۔ میرے بزرگوں دوستوں، اس دنیا کے اندر بہت پھونک پھونک پر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ قدم قدم پر ہمارے سامنے دشواریاں آ رہی ہیں اور مختلف مسائل سے آج ہم دوچار ہو رہے ہیں۔ قومیت کا مسئلہ ہے، زبان کا مسئلہ ہے، معاش کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، دنیا بھر کے مسائل آج ہمارے سامنے ہیں۔ ان سب مسائل سے ہم کو گزرنا ہے اور ان مسائل میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے اور ہم کو توحید کا دامن اور اسلام کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ جتنے بھی مسائل آئیں، جتنی بھی دشواریاں آئیں، سب سے پہلے ہم کو یہ طے کر لینا ہوگا کہ ہم سارے مسائل کا مقابلہ کریں گے، لیکن مسلمان کی حیثیت سے۔ ہم مسلمان ہو کر رہیں گے اس ملک کے اندر بھی، دنیا کے چاہے جس حصے میں چلے جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم کسی ملک میں چلے جائیں تو وہاں پر ہم اسلام کو خیر بات کہہ دیں، یا اس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں جیسا کہ تحریک چلائی جا رہی ہے اور ہمارے ایمان کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے ہر طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ہر لائن سے، تعلیم کے لائن سے، تہذیب کے لائن سے، فکر کے لائن سے اور مختلف لائنوں سے یہ باقاعدہ منظم طور پر پوری دنیا کے اندر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے اسلام کو دنیا کے اندر سے مٹا دیا جائے۔ مسلمانوں کو تو مٹا سکتے ہیں، مسلمان دنیا سے مٹ سکتے ہیں، لیکن اسلام انشاءاللہ دنیا سے نہیں مٹے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اب اگر ہم اس کے کسی شعبے میں کام آ جاتے ہیں، دین کے کسی بھی حصے میں اگر ہم استعمال ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی کارخانہ ہوتا ہے اور اس کارخانے کے اندر کوئی چیز تیار کی جاتی ہے، اس کے مختلف پرزے ہوتے ہیں، وہ سارے پرزے مل کر ایک چیز بن جاتی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، اس طرح سے اسلام کا معاملہ ہے۔ اسلام تو ایک مکمل ایک چیز ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ اب اس کے ان پرزوں میں، اس اسلام کے کل پرزوں میں سے کسی پرزے کی حیثیت سے اگر ہم استعمال ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو استعمال کر لیتا ہے اور دین کا کام کسی حیثیت سے ہم کو لے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مزید اس سے توفیق کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو دین کے کام میں لگائے رکھے، چاہے جس لائن سے وہ دین کا کام ہو۔ اگر حافظ عالم ہے تو وہ پڑھاتا ہے، اس سے دین کی خدمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذمہ دار بنا دیا ہے، کسی ادارے کو چلا رہا ہے، کسی مسجد کا متولی اس کو بنا دیا، کسی مدرسے کا ناظم یا محتمم اس کو بنا دیا، وہ مدرسہ چلا، یہ دین کا کام ہے۔ اور آپ جو ہے اس ادارے کی مدد کر رہے ہیں، چندہ دے رہے ہیں اور وہاں کے بچوں کی خبرگیری کر رہے ہیں اور دین کی تعلیم کی اشاعت کے سلسلے میں آپ کا پیسہ لگ رہا ہے اور آپ کی توجہ اس طرف مرکوز ہے اور آپ اس کی فکر کر رہے ہیں، یہ بھی دین کا بہت بڑی خدمت ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، دین کی خدمت کے بہت سی لائنیں ہیں، بس دعا یہ کرتے رہنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم جو کچھ کما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا آگے بڑھا لیں، محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اتنے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ بہت ضروری ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یہاں پر بہت چوک ہو جاتی ہے اور بہت بڑی بھول ہو جاتی ہے اور بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ آدمی کو جب دنیاوی اعتبار سے ترقی ہونے لگتی ہے اور آدمی ترقی کرتے جاتا ہے تو اس ذہن میں شیطان جو اس کے ذہن میں وہ باتیں ڈالنے لگتا ہے کہ تو اپنی حکمت سے کما رہا ہے، تو اپنی محنت سے اور اپنی گویا کہ عقل سے کما رہا ہے، تو اس کا مالک ہے، تجھ کو اختیار ہے، تو چاہے جیسا خرچ کرے۔ یہیں سے جو ہماری لائن بدلتی ہے میرے بزرگوں دوستوں، بہت زیادہ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں تو لئن شکرتم لازیدنکم، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کی شکریہ یہ صرف زبانی نہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے بہت کچھ دیا ہے اور بہت کچھ مجھے دے رہا ہے، یہ تو زبانی شکریہ ہوا، یقیناً یہ شکریہ ہے، اسے انکار نہیں، لیکن عملی شکریہ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے ہم کو دیا ہے اس سے اللہ کے راستے میں ہم کو خرچ کرنا چاہیے۔ جہاں سے بھی آواز لگتی ہے کہ یہ وقت ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، چاہے وہ مدرسے کی طرف سے آواز آتی ہے، چاہے کسی مسجد کی تعمیر کی آواز آتی ہے، یا افغان مجاہدین کی امداد کی آواز آتی ہے، یا میرٹھ کے مظلوموں کی مدد کرنے کی آواز آتی ہے، یہ سارے جو ہیں کام جو ہیں اسی لائن کے ہیں اور اسی گویا کہ نصرت دین کی نصرت میں یہ ساری چیزیں داخل ہو جائیں گی
کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اب وقت آیا ہے خرچ کرنے کا، تو اپنے آپ کو پوری طرح سے تیار رکھنا چاہیے، اس میں بخل سے کام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکریہ عملی طور پر ادا کریں گے تو فرماتے ہیں کہ لازیدنکم، ہم تم کو دیتے ہی رہیں گے، دروازہ کھول دیں گے تمہارے لیے نعمتوں کے۔ میرے بزرگوں دوستو، دولت سے دین کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور دولت کے ذریعے سے دین میں ناکام بھی آدمی ہو سکتا ہے اگر اس کا مصرف صحیح نہ ہو اور مقصد صحیح نہ ہو۔ ہم کو اور آپ کو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سارے لوگوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر قائم رکھے اور اپنے دین کے کام میں لگائے رکھے اور اس کی توفیق دے کہ ہم اس کے دین کے کام میں لگے رہیں۔ آخر دعوانا ہے۔